کم و بیش ایک ماہ پہلے کس نے سوچا تھا کہ ایران اور امریکہ پھر سے جنگ پر جڑ جائیں گے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں۔ اس وقت تو یہی تھا کہ ڈیل ہو گئی اور 60 دن کے اندر اندر ایک پرماننٹ ڈیل بھی ہو جائے گی اور پھر یہ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا اور پچھلے کئی دنوں سے مختلف اوقات میں جھڑپیں جاری ہیں، یہاں تک کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ڈیل از اوور، یعنی ختم ہو گئی، اور پھر جنگ شروع ہو گئی دوبارہ سے۔ اور پھر گزشتہ 6 دنوں سے تو تواتر کے ساتھ امریکن فورسز ایران پر حملہ آور ہیں اور کئی نقصانات بھی ہو چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 38 افراد اس وقت تک جنگ کی بازی ہار چکے ہیں، ایرانی نسل کے ایرانین، اور 400 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ یہ اندازہ کریں کہ کتنی انسٹالیشنز یعنی تنصیبات سیولینز، ملٹری اور سب قسم کی تباہ ہوئی ہیں یا ان کو نشانہ بنایا ہے یا جزوی طور پر نقصان کیا ہے، تو یہ ایک بیش بہا نقصان ہو سکتا ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس جنگ کا اختتام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا یہ جنگ یوں ہی پرماننٹلی جاری رہے گی اور ایک دہائی تک جاری بھی رہ سکتی ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ ایسا ہوگا؟ میں ہوں رضا کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں روہی نیوز۔ تو جناب اس جنگ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ 28 فروری کو جب سٹرائکس شروع ہوئے تو ایران کی بہت ساری تنصیبات نشانہ بنی اور ان میں سرکاری تنصیبات اور سرکاری شخصیات بھی، حتیٰ کہ ایران کے سپریم لیڈر بھی اسی جنگ کے دوران شہید ہوئے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جنگ نے تباہی بربادی پھیلا دی ہر ملک میں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کا کوئی ملک ایسا نہیں جو اس جنگ کے اثر سے بچا ہو۔ اور اب اس بار اور بہت سارے ممالک بھی شامل ہیں، اردن میں بھی حملہ، شام میں بھی حملہ ایران کر رہا ہے، کیونکہ ایران کی تنصیبات جب حملہ ہوتا ہے، ایران پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے جواب میں ایران ہر اس جگہ پر حملہ کرتا ہے جہاں پہ امریکہ کے مفادات ہوتے ہیں۔ یوں یہ سوال کہ اب یہ جنگ ختم ہوگی ایک طرح سے مبہم بنتا جا رہا ہے۔ بہت سارے ممالک بیچ میں پڑے ہیں، ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی، اور اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن ابھی تک یہ جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ کل پاکستان اور چائنا نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی دیا اور لڑنے والے ممالک کو، خاص طور ایران اور امریکہ کو ریکویسٹ کی، انہیں کہا کہ آپ مذاکرات کی میز پر آئیں، کیونکہ آخرکار جو بھی جنگ ہو اس کا انت اور انجام مذاکرات ہی ہوتے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل میں ہی بتایا جاتا ہے اور پیچھے ہٹا جاتا ہے۔ ہاں، کچھ ایسی جنگیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جس میں دوسرا ملک ملیا میٹ ہی ہو جائے، لیکن ایران کے بارے میں امریکہ کسی طرح بھی بے تعصب کا شکار نہیں کہ اسے ملیا میٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت مشکل ہے نا، ایک پہاڑی علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، 16 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے، آپ کیسے اس کو فتح کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے۔ اس طرح امریکہ کو ایران بھی نہیں فتح کر سکتا کہ دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے۔ تو یہ جنگ اسی طرح نقصان کرتی رہے گی پورے خطے میں، اور خطے کو ایک مستقل بدحالی میں کنورٹ کرتی رہے گی یا تبدیل کرتی رہے گی۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے ہم جواب دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ براہ راست تو ایران اور امریکہ ملوث ہیں، لیکن 6 دیگر ممالک، خاص طور پر سعودی عرب، عراق، UAE، اس کے علاوہ قطر، عمان، بحرین، یہ سب کے سب اس وقت اس جنگ کی لپیٹ میں ہیں اور ان کے نقصانات بھی ہو رہے ہیں اور ان کی ٹریڈ بھی بری طرح متاثر ہے۔ اب بات آ رہی ہے کہ وہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف باب المندب بھی ایران اس پر بھی حملہ کرے گا، کیونکہ ایران نے اپنے پراکسی یا اپنے اتحادی حوثی باغیوں کو، یمنی حوثی باغیوں کو کہہ دیا ہے، ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ اب اسٹریٹ آف باب المندب کو بھی نشانہ بنائے۔ اس طرح اور بہت سارے ملک بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ پاکستان کے اوپر کیا اثر ہوگا اس جنگ کا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم اپنے آپ سے اور ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں جو ہمارے ارباب اختیار ہیں، اور ان ممالک سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر ایسے ملکوں کا کیا قصور ہے جو جنگ میں کسی طرح میں ملوث نہیں بلکہ جنگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جناب، جب اسٹریٹ بند ہوگی یعنی ہرمز بند ہوگی تو پھر تیل بند ہوگا، جب تیل بند ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہوگی، مہنگی بکے گی، اور وہ جس طرح پرائم منسٹر آف پاکستان نے کل ہی اسٹیٹمنٹ دی
کہ اگر یہ جنگ انٹینسیفائی کرتی ہے یا آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کا اثر یہ ہوگا کہ تیل کی سپلائی رکے گی، اور پاکستان کے پاس تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ بہت کم مدت کے لیے تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ تو جب تیل مہنگا ہوگا، تیل کی سپلائی رکے گی، تو زندگی کی ہر چیز جو پاکستان میں وہ مہنگی ہوتی چلی جائے گی، اور جب مہنگی ہوگی تو غربت کا لیول جو پہلے ہی بہت نیچے اور زیادہ نیچے ہو سکتا ہے، اور بہت زیادہ مسائل ہمیں درپیش ہو سکتے ہیں۔ اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ ممالک مذاکرات کی میز پر آئیں، کیونکہ بار بار ان کو کہا جا رہا ہے، ابھی تک سن نہیں رہے۔ خاص طور پہ ایران کی میں کہوں گا کہ ایران آلریڈی ریسیپینٹ ہے، بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں، تو پھر ایران کو بھی سوچنا چاہیے، شاید دیر نہ ہو جائے اس کے بعد کہ ایران سوچتے سوچتے بہت دیر کر دے اور نقصانات بڑھتے چلے جائیں۔ امید ہے یہ جو ولاگ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، سمجھ آئی ہوگی اس پورے کانسیپٹ کی کہ ایکچولی یہ جنگ ختم کیوں نہیں ہو رہی، اور آگے آئندہ دنوں میں مہینوں میں ختم ہونے کی توقع ہے بھی یا نہیں بھی۔ اس طرح کے بہت ساری جنگیں ہیں جو بظاہر تو چند ہفتوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، یا کہہ لیں کہ ایک شارٹ ٹارگٹ کے لیے شروع ہوئیں، لیکن وہ چلتے چلتے اتنی لمبی ہو گئیں کہ وہ دہائیاں لگ گئیں۔ مثال کے طور پر القاعدہ کے خلاف امریکہ کی جنگ، اتحادیوں کی جنگ، کم از کم 20 سال اس جنگ کے چلتی چلی گئی۔ اسی طرح ویتنام والی جنگ بہت تھوڑے عرصے کے لیے شروع ہوئی لیکن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایران اور عراق کی جنگ ایک چھوٹی سی بات پہ شروع ہوئی، 10 سال لگ گئے۔ لیبیا میں جنگ اسی طرح ایک چھوٹے سے سرگرمی سے شروع ہوئی اور پھر ختم ہوتے ہوتے اسے ایک دہائی لگ گئی۔ اور بہت ساری ایسی جنگیں ہیں کہ جو شروع تو ہو جاتی ہیں، پھر ختم کرنے والی طاقت دونوں پارٹیوں کے پاس ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ایسی نوبت نہ آئے، کیونکہ اثرات بڑے دور رس ہوں گے۔ والسلام۔